بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دل سے نکلنے والی دعائیں بے اثر لگتی ہیں کہ جیسے قبول ہی نہیں ہو رہی۔ ہمارے سجدوں میں مانگی گئی دعاؤں سے بھی رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ ہی نہیں پا رہے ہوتے، اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سنو، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کو جب کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ اپنے لیے اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہم سے خوب دعائیں کرنے لگتا ہے، لیکن جب ہم نے اس سے اس برائی کو دفع کر دیا تو پھر اس بے پرواہی سے چلتا ہے کہ گویا کسی مصیبت کے وقت اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ حد سے گزر جانے والوں کے لیے اسی طرح کے اعمال مزین کر دیے جاتے ہیں۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی بدولت پہنچتی ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی ماند ہے، اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی ہے۔ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں اس سے بہتر کچھ دے گا جو تم سے لیا گیا تھا۔ جو رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بے شک وہ ہمارے ہر آنسو، ہر تکلیف اور پریشانی سے واقف ہے۔ تھک جانا برا نہیں ہوتا، مایوس ہو جانا برا ہے۔ مایوسی کی کیفیت میں انسان اسی وقت جاتا ہے کہ جب اس کی طاقتوں اور اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور یہ بات تک بھول جاتے ہو کہ وہ رب جس نے پوری کائنات کا نظام چلایا ہوا ہے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ مایوس تو انہیں ہونا چاہیے کہ جن کے پاس اللہ کی ذات نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ رب کریم ہے۔ کھلے اور بند دروازوں کی حقیقت شاید تم ابھی سمجھ نہ پاؤ، لیکن یہ وقت سارے راز ضرور کھولے گا۔ سورہ یوسف کو اگر دھیان سے پڑھیں گے تو یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ اگر زندگی میں بھلے آپ کے سبھی قریبی لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں، لیکن آپ جب تک اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے درجات بلند کر کے ایسی جگہوں سے مدد کرے گا کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ رب تو اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ اندھیروں اور تاریک لمحات میں بھی آپ کے لیے دروازے کھول دے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنوں نے کنویں میں ڈال دیا، مگر قربان رب العزت پر اس نے وہاں سے اٹھا کر تخت پر بٹھا دیا اور کنویں میں ڈالنے والوں کو ان کے پاؤں پر چلا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر فرما دیا۔ تو بس اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھو کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت آپ کو تنہا چھوڑ دے۔ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور کھول دیتا ہے۔ اس کی لکھی تقدیر کا ہر کھیل بتاتا ہے کہ جو صبر کے کڑوے گھونٹ پی کر اس کی ہر آزمائش کو رضا سمجھ کر مسکراتا ہے، تو رب کو ایک بار پکارے تو اللہ اسے ضرور مل جاتا ہے۔ اگر ابھی تک صبر سے اس کے کسی معجزے کے انتظار میں ہو، اس کی رحمت کے منتظر ہو، تو سنو، قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہیں، تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے، اس کا سمیٹ لینا مستقل ہے۔ بس وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے تو وہ راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوئے ہوتا ہے۔ جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کے انتظار میں ہوتا ہے۔ وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے، تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں،
وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ تم کیا جانو، شاید وعدے کا وقت قریب ہی ہو۔ صبر کا اجر دیر سے ہی صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ اور صبر کرو، تیرا صبر کرنا ہی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان پر غم نہ کھاؤ اور ان کے مکر و فریب سے تنگ دل نہ ہو، بے شک اللہ ساتھ ہے۔ اگر تم ناممکن حالات میں دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھائے گا، اور اگر ساری دنیا مایوسی کی طرف دھکیل لے تو تم اللہ پر کامل یقین رکھو گے تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بنائے گا۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں، کتنی مشکل میں ہیں، کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہے۔ دیکھنا وہ بہت جلد آپ کو سکون سے نوازے گا۔